بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کلاس آج ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 ہمارا ہے حمد۔ بچوں، حمد سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ سب سے پہلے بچوں ہم کتاب کے صفحہ نمبر 2 کی پڑھائی کریں گے۔ نظمی انداز میں خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس طرح آپ نے باقی نظم کی پڑھائی کرنی ہے، صفحہ نمبر 2 کی اور صفحہ نمبر 3 کی بھی۔ صفحہ نمبر 3 پہ ہمارے پاس شاعر کا نام بھی ہے۔ نظم کے شاعر کا نام ہے اختر شیرانی، یعنی حمد جو ہے وہ اختر شیرانی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد بچوں جس طرح میں نے اہم الفاظ کو انڈر لائن کر کے ان کے معنی لکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی معنی لکھنے ہیں، جیسے قدرت، طاقت، سمے، وقت۔ اس طرح باقی سبق میں بھی جتنے اہم الفاظ ہوں گے آپ لوگوں نے ان کو انڈر لائن کر کے ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بک پہ زبانی سوال پوچھے گئے ہیں کہ سنسار بنانے والا کون ہے؟ بچوں، سنسار کہتے ہیں دنیا کو، سنسار بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تارے کہاں چمکتے ہیں؟ تارے آسمان پر چمکتے ہیں۔ بتائیں کہ یہ نظم حمد کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد بچوں کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ مشق دی گئی ہے۔ مشق میں ہمارے پاس ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ آپ نے الفاظ کے معنی کو سمجھنا ہے، جیسے الفاظ معنی لکھے گئے ہیں: عظمت، بڑائی، جہان، دنیا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی الفاظ کے معنی کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہے نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ ہم نے نظم کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور پھر اس کے مصرعے لکھنے ہیں۔ وہ سارے ڈیش کا خدا ہے، وہ سارے سنسار کا خدا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی مصرعے بھی اپنی کتاب پر مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ ہم نے سوال جواب جو ہیں وہ اپنی نیٹ کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔ اس کے لیے بچوں ہم اپنی کاپیز نکالیں گے، کاپیز پہ مارجن لائن لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال ہمارے پاس ہے پھول کہاں کھلتے ہیں؟ جواب آئے گا پھول باغوں میں کھلتے ہیں۔ سوال ہے حمد میں کن چیزوں کو چراغ کہا گیا ہے؟ جواب اس کا ہے حمد میں آسمان پر چمکتے تاروں کو چراغ کہا گیا ہے۔ سوال ہے ہمارے پاس اس نظم میں کن کن نظاروں کی بات کی گئی ہے؟ اس نظم میں زمیں پہ پھول اور آسمان پہ تاروں کے نظاروں کی بات کی گئی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال ہے خدا کی وحدت سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہے خدا کی وحدت سے مراد ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بچوں آپ لوگوں نے سوال جواب اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد بچوں ہمارے پاس صفحہ نمبر 5 ہے، مل کر بات کریں بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ نیکسٹ اس کا سوال ہے کہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے آپ اس کے بے حد شکر گزار ہیں، اس کا بھی آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظوں کا کھیل۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر ہم آواز الفاظ بنائیں اور لکھیں۔ ہم آواز الفاظ بچوں وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخری الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اشارے ہمیں دیے گئے ہیں جو ہم نے اپنی خالی جگہ میں لگانے ہیں، وہ ہم اشارے دیکھیں گے۔ ان اشاروں کے مطابق ہم لوگوں نے اپنی جو خالی جگہ ہے وہ فل کرنی ہے، یعنی الفاظ کو لگانا ہے۔ اور جب ہم الفاظ کو لگائیں گے تو ہمارا جو ہے ہم آواز الفاظ بنیں گے۔ جیسے ہم نے پہلی خالی جگہ میں ہمزہ لگایا تو ہمارا ورڈ بنا بنائی اور سجائی۔ پھر ان کو انہوں نے ہمارے پاس بلاک دیے، ان میں لکھنا بھی ہے، یعنی بنائی اور سجائی۔ اب دیکھو گے کہ ان کے آخری الفاظ بولنے میں ایک جیسے ہیں، جیسے بنائی، سجائی۔ اسی طرح آپ نے باقی جو ہے خالی جگہ اپنی بک پہ ہی سولو کرنی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پہ آئیں گے۔ صفحہ نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے
قواعد سیکھیں، الفاظ اور ان کے مترادف چن کر جوڑوں کی صورت میں نیچے دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ ہمارے پاس الفاظ بھی ہیں، ان کے مترادف بھی ہیں۔ مترادف بچوں کہتے ہیں وہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں، لکھنے میں وہ مختلف ہوں گے لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوں گے۔ جیسے گل ہے، گل کا معنی ہوتا ہے پھول۔ اسی طرح فلک آئے گا، فلک کا معنی ہوگا آسمان۔ تو ہم اس ساری خالی جگہ کو اوپر الفاظ اور مترادف جو ہیں وہ چن کر مکمل کریں گے اپنی بکس پہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فعل ماضی۔ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں، یعنی وہ کام جو ہم گزرے ہوئے وقت میں کر چکے ہوں تو وہ ہمارا ہوتا ہے فعل ماضی۔ جیسے کل دادا جان بازار سے پھل لائے تھے، یعنی وہ کام کر چکے ہیں، اس لیے یہ ہمارا جو جملہ ہوگا وہ فعل ماضی کا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے، دی ہوئی تصویر غور سے دیکھیں اور اس سے متعلق فعل ماضی کے 5 جملے کاپی پر لکھیں۔ تصویر ہمیں دی گئی ہے، ہم نے 5 جملے اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں، لیکن اس بات میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمارے فعل ماضی کے جملے ہوں گے، یعنی وہ کام جو ہم کر چکے ہوں گے ان پر ہم نے 5 جملے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 پہ ہمارے پاس بچوں پڑھے ہیں اور سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانگی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ آپ نے اس جو اشعار دیے گئے ہیں اس پیراگراف کو اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سوالات پوچھے گئے، ان کے زبانی جواب دینے ہیں۔ جیسے ساری دنیا کس نے بنائی؟ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ہم کو سیدھی راہ دکھاتے سے کیا مراد ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنا دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی پھولوں کا، پھلوں کا، جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، حیوان ہیں، انسان ہے، علم ہے، عقل ہے۔ اس طرح ان الفاظ کو ہم نے زبانی بتانا ہے کہ کن نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کچھ نیا لکھے میں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، آپ کی کون سی 5 ایسی دعائیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ یہاں پہ بچوں آپ نے اپنی 5 کوئی سی بھی دعائیں لکھنی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کرے، لیکن جملوں کی شکل میں لکھنی ہے، الفاظ کی شکل میں نہیں لکھنی۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس میں دکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت سے متعلق 6 جملے کاپی پر لکھیں۔ تصویر کو اچھی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے پہلے، اور اس میں جو ہمارے پاس الفاظ نظر آ رہے ہیں، یعنی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو الفاظ کی شکل میں پہلے لکھنا ہے، پھر اس لفظ سے آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پر جملے لکھنے ہیں۔ اس طرح اسٹوڈنٹ ہمارا جو ہے ہم سبق پورا ہو جائے گا اور آپ نے اس کی املا کی لائنز اور املا کے الفاظ کی بھی گھر میں اچھی طرح سے اپنی کاپیوں پہ پریکٹس کرنی ہے۔